الحمد لله الذي بديع السماوات والأرض والشكر لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا أحمد محمد مصطفى صديقه أهل الصفا فاروقه المجتبى عثمانه عين الحياة المرتضى بحر الکرم ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے۔ زہراء بدعۃ نورہ، زہرا وہ طاہرہ ہے طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہے عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آل محمد کے نوکر ہیں، اللہ انہیں عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آپ سدا خوش رہیں، سدا آباد رہیں۔ حاجی محمد رمضان صاحب، حاجی ولید صاحب، حاجی محمد ریاض صاحب، ذوالفقار صاحب، جملہ احباب، اللہ آپ کو عزتیں برکتیں عطا فرمائے۔ مسند خاص پہ صاحبزادہ میاں حبیب حیدر ہاشمی شاہ جی حضور تشریف فرما ہو گئے، اللہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے۔ سدا خوش رہیں، سدا آباد رہیں۔ آستانہ لیا حضرت علی حیدر ملتانی، ماشاءاللہ۔ آئیے قرآن حکیم پڑھتے ہیں۔ میں نے 4:30 آپ سے نکل جانا ہے، میں 3:15 حاضر ہو گیا، 3:49 ہو گئے، 45 سے 50 منٹ آپ نے قرآن سننا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کیونکہ آپ کا سوشل میڈیا سے تعلق ہر بندے کا ہی ہے تقریباً، سوشل میڈیا عام ہو چکا ہے، کسی مسلک پہ انگشت تان اٹھانا ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا، کسی کو ہٹ کرنا ہمیں آتا ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے۔ اصل میں میری زندگی میں تو ٹائم ہی نہیں ہے اس معاملے میں۔ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، 8 گھنٹے لیکچر ہوتا ہے یونیورسٹی میں تفسیر پہ، تو خطابات کے لیے پورا پاکستان ہے، پشاور سے لے کے کراچی تک یہی پاکستان ہے۔ محرم سے پہلے ملک سے باہر تھا، وہاں پہ بھی قرآن ہی پڑھا ہے، ابھی بھی شیڈیول ہے ربیع الثانی میں باہر جانے کا، تو وہاں پہ بھی قرآن ہی پڑھنا۔ تو جو گھر سے قرآن لے کے نکلے اور قرآن پڑھے وہ محبت کے سفیر بن کے نکلتے ہیں۔ بالکل کسی کی دل شکنی کرنا ہمارا مشن ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارا مشن یہ ہے، فقیروں کا مشن ہی یہ ہے، رسول اللہ کی امت ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو جائے۔ اختلاف رہیں گے، اختلاف نہیں ختم ہوگا، یہ جو اختلاف ہیں یہ رہیں گے، رہنے چاہیے بھی، یہ ہونے بھی چاہیے۔ اختلاف امتی رحمتن، امت کا اختلاف باعث رحمت ہے، لیکن اگر وہ اختلاف علمی ہو، علم پہ مبنی ہو، اختلاف ہو خلاف نہ ہو، نہیں غور نہیں کیا، میں آسان کرتا ہوں، قدورت نہ ہو دل میں، نفرت نہ ہو، ہر عالم کی عزت ہو دل میں، تو پھر علمی اختلاف کریں۔ دیکھیں حضرت امام صاحب، امام ابو حنیفہ صاحب، بڑے امام، ہمارے امام، ان کے اپنے شاگرد تھے صاحبین، امام ابو یوسف اور امام محمد،
تو ان کے ماں بہن اختلاف رہا ہے نہیں رہا؟ بولو رہا ہے، لیکن کبھی کسی نے انسلٹ نہیں کی تھی، کسی کی بے عزتی نہیں کی تھی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا تھا، کیونکہ علمی اختلاف تھا۔ یہ جو آج کل علماء ممبروں پہ آ کے ایک دوسرے پہ انگشت تان اٹھا رہے ہیں نا، یہ علمی اختلاف والی روش نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، ہمیں علمی اختلاف کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ خیر آئیے قرآن حکیم سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ سورہ صف کو میں نے کھولا ہوا ہے اور ایک آیہ مجیدہ، ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ جیسے یہاں پہ آواز ہے، پیچھے بھی آواز اسی طرح ہے؟ چلے ماشاءاللہ۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ بس یہ والی آیت پڑھی ہے، اسی آیت سے آج میلاد پڑھیں گے اور پھر آپ سے اجازت لے کے نکل جائیں گے۔ بس آیت کا ترجمہ کرنے، یہاں پہ آیت سمجھ آ گئی، گفتگو مکمل، آپ سے اجازت لے کے آگے سفر کروں گا۔ یریدون کا معنی ہوتا ہے کافر کا یہ ارادہ ہے۔ کس کا ارادہ ہے؟ کوئی بات نہیں، پچھلے بندے چپ ہیں، بات رکی رہے گی۔ یریدون کا معنی ہوتا ہے کافر کا ارادہ ہے۔ کس کا ارادہ ہے جی؟ کافر کا۔ بھائی میں ایسے بات نہیں کرتا، میرے ساتھ بولنا پڑتا ہے۔ بھائی کس کا ارادہ ہے جی؟ کافر کا۔ نہیں ابھی بھی جتنا مجمع ہے آواز تو ہے ہی نہیں۔ بھائی یریدون کا معنی ہے کافر چاہتا ہے، کافر کا ارادہ ہے۔ کس کا ارادہ ہے جی؟ کافر کا۔ ہاں ماشاءاللہ، ذرا کھولیں اپنی آواز۔ اس کی آواز کی اتنی ضرورت نہیں، مجھے آپ کی آواز چاہیے، آپ کی زبانوں پہ قرآن چاہیے۔ دیکھیں اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جس زبان پہ قرآن کا ایک حرف آ جائے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ کی زبان ذرا حرکت کرے قرآن کے لیے۔ میلاد والے نبی کے آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ بندوں کی زبانوں پہ قرآن آ جائے، تو آپ کی زبان تھوڑی حرکت کرے گی تو بات آگے چلے گی۔ یریدون معنی ہے کافر کا ارادہ ہے۔ کس کا ارادہ ہے؟ کافر کا۔ نہیں ابھی بھی آواز کم ہے، جب تک آپ سارے نہیں بولیں گے، یہ اب آپ کی وجہ سے بات رکی ہوئی ہے، جب آپ بولیں گے تو بات آگے چلے گی۔ یریدون معنی ہے کافر کا ارادہ ہے۔ کس کا ارادہ ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، اس طرح بولیں، کافر چاہتا ہے۔ مولا یہ کافر کیا چاہتا ہے؟ فرمایا لیطفئوا نور اللہ، لیطفئوا نور اللہ۔ اس کی ایک کو بند کر دیجیے، بسم اللہ قطبیہ ساؤنڈ سروس اللہ رکھا صاحب، اس کی ایکو نہیں چلانی جی، تھک جائیں گے، بالکل سادی رکھیں آواز۔ یہ ابھی بھی تھوڑی چل رہی ہے، اسے زیرو کر دیں، بالکل ہاں جیتے رہیں، اور زیرو کر دیں، ہائیس ٹھیک ہے، ایکو زیرو رکھیں، ڈیلے زیرو رکھیں، بس اسے اب آپ نے چلانا نہیں ہے جی۔ ہاں کوئی اگر شعر آ جائے تو چلا لیجئے گا، چلے اس میں اجازت ہے، لیکن گفتگو میں سادہ رکھیں جی۔ یریدون کا معنی ہوتا ہے کافر چاہتا ہے۔ کون چاہتا ہے؟ کافر۔ اب بھائی تسی چپ رہو گے نا تو پھر گل اگے چلنی نہیں، میں تھانوں گل سمجھا کے جانی ہے۔ میرے کو انج دی تقریر کوئی نہیں کہ بس میں آپ ہی کر کے ٹر جاؤں تو تانوں پتہ پوتا کوئی نہ لگے، نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، میں باتیں سمجھا کے باہر نکلتا ہوں کلاس سے۔ کافر چاہتا ہے، کون چاہتا ہے؟ شاباش۔ مولا کافر کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرمائے لیطفئوا نور اللہ، کافر چاہتا ہے کہ اللہ کا نور بجھ جائے۔ ہاں جی، جو یہ چاہے نور بجھ جائے وہی تو کافر ہے۔ بھائی میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، میں پھر عرض کر رہا ہوں، جس نے کل ارادہ کیا تھا کہ اللہ کا نور بجھ جائے وہ کل کافر تھا۔ بس ٹھیک ہے، بس آپ جاگ گئے ہیں نا، میں سمجھ گیا کہ آپ جاگ گئے ہیں۔ اچھا کافر بجھانا پتہ کیا چاہتا ہے؟ نور اللہ ہی۔ اب علماء جانتے ہیں یہ مضاف اور مضاف علیہ ہے، اور مضاف علیہ کی علامت ہوتی ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس میں کا کی کے کا معنی پایا جاتا ہے۔ جب ہم کہیں گے نا نور اللہ ہی تو معنی ہوگا اللہ کا نور۔ جب ہم کہیں گے نا کتاب اللہ ہی معنی ہوگا اللہ کی۔ اب یہ کتاب اللہ تو نہیں نا بھائی، اللہ اللہ ہے، کتاب ہے۔ جب ہم کہیں گے بیت اللہ ہی تو معنی ہوگا اللہ کا گھر، اللہ اللہ ہے، گھر اللہ نہیں۔ اب جب ہم کہیں گے نا نور اللہ ہی تو معنی ہوگا اللہ کا نور۔ اب میری طرف دیکھو گے تو سمجھ آئے گی، معنی ہوگا اللہ کا نور، یعنی اللہ اللہ ہے، نور نور ہے۔ بھائی اب کوئی اشارہ سمجھ گئے آپ جناب؟
کوئی نور ہے جسے کافر بجھانا چاہتا ہے. اللہ اس کافر نے نور بجھانے کے لیے ہتھیار کون سا استعمال کیا ہے؟ کوئی ڈنڈا ہے، سوٹا ہے، نیزہ ہے، برچھی ہے، بالا ہے، تیر ہے، تلوار ہے. کافر کس شے سے نور بجھائے گا؟ اللہ فرماتا ہے بی افواہہم، بی افواہہم. بی افواہہم کا معنی ہوتا ہے کافر اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونک سے. ایک منٹ رکیا جے، ذرا رکیا جے. منہ دی پھونک نل ایک منٹ میرے لئے کیا جے. ایک ہی ہے، اچھی بولو. پھونک کون بجھائے گا؟ کافر. یہ تو مطلب ہے کافر بھی سمجھ دے اس میں بھی کوئی طاقت ہے. نہیں آپ ابھی بھی چپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں دوبارہ عرض کرنا پیا. اچھا اگر کافر کرے تو اس میں بڑی طاقت ہے، تو اگر غوث اعظم کریں بھئی بولو تو صحیح نہ جسے سمجھ آ رہی ہے. بھئی جس کے دل میں غوث اعظم کی محبت ہے سبحان اللہ کہو نا ذرا. نہیں بندے چپ بیٹھے ہیں یار. اچھا جس کا کوئی بھی مرشد ہے، کوئی مرشد والا اگر بیٹھا ہے ذرا سینے کا زور لگا کے کہو سبحان اللہ. اب ایسے ہوتا کہ مجھے سمجھ آئے، میں میلاد پڑھنے آیا ہوں آپ کے درمیان. اچھا مولا اس کافر کی پھونک سے نور بجھ جائے گا. اللہ فرمائے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. ہن میں پنجابی ترجمہ دیا تاکہ سادے بندے میں سمجھ آ جائے. اللہ فرماتا ہے کافر جنیاں مرضی پھونکا مار لوے، میرے نور دا وال بھی بانکا نہیں ہونا. چلو ماشاءاللہ یہ مطلب ہے مڑ پنجابی اچھی سمجھ آتی ہے. چلو ٹھیک ہے پنجابی میں بات کر لیتے ہیں. کافر اللہ دے نور نو بجھانا چاہتا ہے، اللہ اپنے نور نو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے. بھئی کافر اللہ دے نور نو نہیں اگے چلے گی، بندے چوپ بیٹھے نے. کافر اللہ دے نور نو اجے بھی بندے چوپ نے. کافر اللہ دے نور نو اجے بھی آواز کاٹے. کافر اللہ دے نور نو بجھانا چاہتا ہے، اللہ اپنے نور نو کمال تک جیوندے رہو. اللہ اپنے نور نو کمال تک. لو جی میں ایک قائد پڑھی ہے اجے تک. کافر نور بجھانا چاہتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اسے کمال تک پہنچاؤں گا. اللہ کمال تک پہنچانا چاہتا ہے. ہن چونکہ نور دا مہینہ ہے، جے تسی کہو تے قرآن وچوں 2-4 نور نہ پڑھ لئیے. بھئی سمجھتے آئے نا نور ہے کی یہ کافر بجھانا چاہتا ہے، اللہ کمال تک پہنچانا چاہتا ہے. لو جی میں پہلا نور پڑھن لگا جی سورہ تغابن وچوں 64 نمبر سورہ ہے، 8 نمبر آیت ہے. اے جڑی پہلے آیت پڑھی ہے نا یہ دا بھی نمبر 8 ہے، تے جڑی ہون پڑھن لگا او دا بھی نمبر 8 ہے. تے گل نور دیئے نمبر 8 ہے. 8 پتہ کی میں بندہ ہے دل 4 پھر 4. نہیں بندے چپ بیٹھے رہے جے بھی. دل میں 4 پھر 4 درمیان میں چاروں کا پیار. یہ دا مطلب ہے جڑا چمہ دا نوکر ہے نور سمجھ آ جائے گا. جڑا نبی کے صحابہ کا نوکر ہے ذرا سبحان اللہ تو کہو یارا. یہ پیچھے بندے کوئی امانت کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس کے دل میں نبی کی محبت ہے پھر کہو سبحان اللہ. بھئی ایسے بولو تاکہ مجھے سمجھ آئے میں نے قرآن پڑھنے آپ کے درمیان. اچھا خطاب لمبا نہیں، بے فکر رہیں. میری ڈائری میں ویسے بھی خطاب لمبا نہیں، میں 40 منٹ سے اوپر خطاب نہیں کیا کرتا. بس اس میں سے کچھ منٹ گزر گئے، کچھ منٹ رہ گئے. مولا کافر نور بجھانا چاہتا ہے، تو اسے کمال تک پہنچانا چاہتا ہے. لو جی میں پہلا نور پڑھنے لگا ہوں سورہ تغابن سے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ، ورسولہ اور اس کے رسول پہ، والنور الذی انزلنا اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا. یہ جڑا نازل ہویا ہے اے نور کیڑا ہے؟ نہیں مینوں جواب دیو اے کیڑا نور ہے؟ جمدے رہو قرآن. حضرت بابا جی آپ کی عمر میں برکت ہو. قرآن نور جے. اور بھائی پیر محل والو قرآن نور ہے. اور بھائی کوئی مولوی انکار نہیں کرے گا. آپ گھبرائے نہ بیٹھے، بے فکر ہو کے بیٹھے. سارے مندے نے قرآن نور ہے. بھائی قرآن آواز کم ہے. بھائی قرآن میرا ویکھیا جی تکیا جی ایدروں بھی نور ہے، ایدروں بھی نور ہے، ایتھوں بھی نور ہے، زبر بھی نور ہے، اے پیش بھی نور ہے، اے جزم بھی نور ہے، اے شد بھی نور ہے، اے مد بھی نور ہے. اے دیکھنا ایدروں بھی اے دی چھوٹی صورت ہوئے تا نور ہے، وڈی ہوئے تا نور ہے. اے آپ نور ہے نا، اے دا سارا ہی کر نور ہے. نہیں کو باتیں کر رہا ہوں اگر سمجھ آ رہی ہیں. کچھ باتیں اشاروں سے بھی کی جاتی ہے. یہ دا مطلب ہے قرآن نور ہے. بھائی چپ بیٹھے ہو قرآن نہیں یار میں نہیں جی اگے چلنا جی چپ رہو گے تے مینوں پچھلا سبق سارا سنانا پیندا ہے. کافر اللہ دے نور نو بجھانا چاہتا ہے، اللہ اپنے نور نو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے. قرآن اجے بھی آواز کٹے. قرآن نور ہے. ایک منٹ رکے
जी यारा, रुकिया जी मौला, ये कुरान कैसा नूर है। अब मेरे सामने सूरह नहल आ रही है, मैं इसमें से एक आयत पढ़ूंगा। मेरे सामने सूरह निसा आ रही है, इसमें से एक आयत पढ़ूंगा। मेरे सामने सूरह बकरा आ रही है, इसमें से एक आयत पढ़ूंगा। मेरे सामने सूरह माइदा आ रही है, इसमें से एक आयत पढ़ूंगा। ताई पढ़ांगा जे तुसी बोलोगे तो फिर ही पढ़ांगा, चुप रहोगे तो फिर पढ़ते हैं। मौला कुरान के निदा नूर है। लो हम जरा मजबूत होके भी आजे। सूरह नहल में इरशाद हुआ वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदम व रहमतम व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह फरमाता है कुरान रहमत, कुरान हदायत, कुरान इल्मे कुल, कुरान हर मैदान में गालिब। भाई कुरान हर मैदान में, कुछ ही बोलिए जी, कुरान हर मैदान में। अच्छा रुक के सुनना। फिर सूरह नहल में इरशाद होता है वला रतबीन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। हर तर शय का जिक्र कुरान में, हर खुश्क शय का जिक्र कुरान में। फिर कोई मसला नहीं, आप चुप रहे। फिर इरशाद होता है वला असगर मिन ज़ालिका वला अकबरा इल्ला फी किताबिम मुबीन। हर छोटी सी छोटी शय का जिक्र कुरान में, हर बड़ी सी बड़ी शय का जिक्र कुरान में। कोई गल नहीं, तुसी चुप रहो, मैं फिर आयत पढ़नी है, ठहरो, कोई बात नहीं, रुके। वमा मिन गाइबतिन फिस समाई वल अर्दी इल्ला फी किताबिम मुबीन। आसमानों की हर छुपी शय का जिक्र कुरान में, जमीन की हर छुपी शय का जिक्र कुरान में। नहीं, आपके सुभान अल्लाह की आवाज डॉक्टर शाह हुसैन मखदूम सानी के मयार पे वैसे नहीं आई, कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, चुप रहो। मैं एक आयत और पढ़ने लगा। सूरह बनी इसराइल में इरशाद होता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। कुरान रहमत, कुरान शिफा, कुरान मुश्किल कुशा, कुरान मुश्किल कुशा, कुरान मुश्किल कुशा, कुरान मुश्किल कुशा। कोई गल नहीं, बंदे चुप ने फिर की होया, कुरान मुश्किल कुशा। नहीं, अभी पहुंचे नहीं, मैं जिस मंजिल पे आपको लेके जाना चाहता हूं। कोई है कुरान जो मुश्किल कुशा भी है। अब समझ आई मेरे दोस्तों को। इस कुरान को सामने रख के एक दिन एक शख्सियत ने कहा था हाजा कुरानुन व अना कुरानुन, हाजा कुरानुन शामितुन अना अली इब्ने अबी तालिब कुरानुन नासिकुन। ये खामोश कुरान है, मैं अली चलता फिरता कुरान हूं यारा। अब समझ आई कुरान मुश्किल कुशा भी है। ओ भाई जितना ईमान अली मुश्किल कुशा है, सुभान अल्लाह तो कहो यारा। कुरान रहमत, बिस्मिल्लाह, जीते रहे। नहीं जी रहने दे, छोड़े नहीं, हजरत ना लगाएं। ठंडे नारे लगा रहे हैं, मेरी तबीयत इस तरह फिर खौलती है, ठंडे नारे हैं। अगर नारे सुनाने हैं तो मुझे मयारी नारे सुनाएं और सारे सुनाएं। नारे तकबीर लगाएं, रिसालत लगाएं, हैदरी लगाएं, हक चार यार लगाएं, फिर खत्म नबूवत वाला भी लगाएं, लगाएं लगाएं लगाएं। अच्छा भाई, अगर इजाजत दो तो मैं पढ़ता हूँ, आगे कुरान पढ़ता हूँ। मुझे इजाजत दो पहले खत्म नबूवत पे दो आयतें ना पढ़ ले। नहीं पढ़ रहे, छोड़ दिया, कोई बात नहीं, चुप बैठे हुए, कोई बात नहीं, अपना वक्त आप खुद जाया कर रहे हैं। अच्छा पढ़नी है, सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह कहो। थोड़े को आवाज है तो जान के नहीं कट दे भाई, लेकिन बोलोगे इंशाल्लाह, दो चार चक्कर मेरे लग गए ना, फिर बोलोगे। अच्छा ठहरे जी, सूरह बकरा मेरे सामने आई, पहले खत्म वो सुनो, फिर आगे चलता हूँ। सूरह बकरा में इरशाद हुआ व इज़िस्तस्का मूसा लिकौमिही, 60 नंबर आयत है, 2 नंबर सूरा है। 12 कबीलों के 12 बंदे नबी मूसा के पास पानी मांगने गए। बंदे नबी से मांगने गए, बंदे नबी से मांगने गए जी, बंदे नबी से मांगने गए। तुसी चुप बैठे हो, बंदे नबी को मंगन गए नहीं, तुसी अजे भी चुप बैठे, सुन्नी चुप बैठे ने, तुहाडा अकीदा कुरान चो पढ़ना पिया। बंदियां नू पानी चाहिए, बुआ नबी दा खड़काया है। हाँ हुन बंदे लगे जे बोलन। अल्लाह फरमांदा है वाइज़िस्तस्का मूसा लिकौमिही, बंदों को पानी चाहिए, नबी के दरवाजे पे चले गए। लो मौलाना, ये ऑडियो वीडियो का दौर है, पैगाम पूरी दुनिया में जा रहा है। कोई आयत दिखाओ कि अल्लाह ने मना किया हो कि नबी से नहीं मांगना। नहीं, ऐसी कोई आयत नहीं आई, बल्कि अल्लाह ने फरमाया फकुल नदरिब बिअसाकल हजर, मेरा मूसा तेरे को पानी मंगन आ गए ने, अपना डंडा पत्थर पे मार। इधर नबी ने डंडा मारा, फनफजरत मिन हुस्नता अशरत आइना, नबी दा डंडा वजन दी देर है, डंडे दे सदके पानी आया है। नहीं आया, नहीं बंदे चुप बैठे, नहीं आया, नहीं अजे भी आवाज काटे, नहीं आया। और यार पीर महल वालों, थोड़े चुप रहने की वजह तो मैंने एक जुमला होल बोलना पिया है। ए मूसा अलैहिस्सलाम डंडा मारन ते पानी निकलदा है, और यार नबी गोद च होवे ते मारे अड्डी।
پانی نکل گئے نہیں نکلنا پانی اڈی وچوں نہیں پتھر وچوں پانی ڈنڈے وچوں نہیں پتھر وچوں اور یار پیر محل والوں پتھر میں سے پانی نکل ہی آتا ہے کمال تو یہ ہے مقام حدیبیہ پہ تیرا اور میرا نبی بیٹھا ہے صحابہ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے ڈنڈا نہیں ماریا اڈی نہیں ماری زہرا کے بابا نے ہاتھ دراز کیا حسین کے نانا کی 5 انگلیوں میں سے پانی جاری ہوا یار اور میں جملہ کہنے لگا جی پیر محل تے جوان چپ رہے تے میری تھکاوٹ ہی بدے گی نا ایک ڈنڈا مار کے جڑا پتھر وچوں پانی کڈے انہوں نبی کہیں گے جی اڈی مار کے جڑا پتھر وچوں پانی کڈے انہوں بھی نبی کہیں گے جی تے جی یہ 5 انگلیاں وچوں پانی نکلے انہوں خاتم النبیین کہیں دے نے تاجدار ختم نبوت ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے زندہ باد کی صدا آئے گی تاجدار ختم نبوت جے تسی کبو تے ختم نبوت تے 5 کو آیتاں ہور نہ پڑھ لیں اچھا پھر وہ گفتگو ساری ختم نبوت کی طرف چلی جائے گی پھر محسوس نہ کیجئے گا کوئی گل نہیں نبی دا میلاد ہے ختم نبوت ہی سن لو اچھا 1 منٹ ٹھہرے جے لو پھر ہن ٹھہرے جے ہن ذرا مضبوط ہو کے بیٹھے جے اب ایک میرے دوست جو میرے یعنی رابطے میں ہوتی ہے نا وہ ذرا ذہن میں رکھیے گا میں کبھی پھر آیا تو اس آیت کو موضوع بنائیں گے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم اس پہ باقاعدہ خطاب کریں گے آج میں اس پہ خطاب نہیں کر رہا مجھے یاد کروائیں گے تو اس پہ باقاعدہ بات کریں گے ہن پھر ختم نبوت والا پیرا کھول لینے ٹھہرے جے 1 منٹ ٹھہرے جے سورہ احزاب 33 نمبر سورت ہے اللہ فرماتا ہے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ ایدہ معنی ہے محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ اللہ جڑا قرآن پڑھے اسے مدینہ دکھا محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہن اے ترجمہ اردو ہن میں لگا پنجابی ترجمہ کرن تے ذرا مضبوط ہو کے بھی آجے اللہ فرماندا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ کائنات والے دھیان کرو میرا رسول ہے تہاڈا ابا نہیں بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے میرا رسول ہے تیرا ابا اچھا تسی چپ بیٹھے ہو میں سورہ حجرات دیا 2 آیتیں یاد آئی ہیں ٹھہرے جی میرا رسول ہے تیرا ابا نہیں رکنا سورہ حجرات 49 نمبر سورہ پہلی 2 آیات ہے اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو جی مولا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ ایمان والو جب نبی چلے تو ان کے آگے نہ چلا کرو جب مصطفیٰ چلے تو اے دے پیچھے رہا کرو اگے نہ ٹریا کرو اے نہ تو پیچھے رہو مولا کیوں اور فرمایا میرا رسول ہے تیرا ابا نہیں نا بھائی بولو گے تو بات کی سمجھ آئے گی نا اچھا ٹھہرو اگلی آیت پڑھتے ہیں اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی جس محفل میں محمد آ کے بیٹھ جائیں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے آہستہ رکھا کرو خبردار اے دے سامنے اونچی نہیں بولنا مولا کیوں اور فرمایا میرا رسول ہے تیرا ابا نہیں نا یہ میرا رسول ہے کسی کا ابا نہیں یہ تو الف سے انا تو انکل کوثر ہے کسی کا باپ نہیں یہ با سے بشیرہ و نذیرہ ہے کسی کا باپ نہیں یہ تا سے دل کا رسول فضلنا بعدہم علی بعض ہے کسی کا باپ نہیں یہ سا سے سما اور اسلام کتاب الذین اصطفینا ہے کسی کا باپ نہیں یہ تو جیم دے جاہدوا فی سبیل اللہ ہے کسی کا باپ نہیں یہ تو سین سے سراج منیرہ ہے کسی کا باپ نہیں یہ تو زال سے ذالک الکتاب ہے کسی کا باپ نہیں یہ تو را سے رؤوف الرحیم ہے کسی کا باپ نہیں یہ تو سین سے شاہدم و مبشرم و نذیرہ ہے کسی کا باپ نہیں یہ تو سین سے سراجم منیرہ ہے کسی کا باپ نہیں یہ تو کاف سے کونوا مع صادقین ہے کسی کا باپ نہیں یہ تو کاف سے قد جاءکم من اللہ نور ہے کسی کا باپ نہیں یہ تو واو سے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے کسی کا باپ نہیں یہ تو یا سے یاسین ہے کسی کا باپ نہیں میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں میں ختم نبوت پہ اب 5 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں آپ سننا چاہتے ہیں تو سبحان اللہ تو کہہ لو اچھا بھائی آجیں بس یہ میں ذرا وقت دیکھ لوں پھر اس حساب سے میں آگے گفتگو شروع کرتا ہوں 4:10 ہو گئے 20 منٹ میں آپ کے درمیان ہوں سبحان اللہ کہہ لو تھوڑی سی آواز اس کی کھولیں تھوڑی سی کھولیں کچھ نہیں ہونے لگا اللہ پہ اپنی رحمت کرے بس تھوڑی سی آواز کھولیں لو جی 5 آیتاں عقیدہ ختم نبوت تے سن لو تے مڑ چھٹی
میں پھر آیا تو باقاعدہ اس پہ بات آپ سے کریں گے. نور والی آیت جو میں نے آغاز میں پڑھی ہے 5 آیتیں سن لیں. 5 دیاں 6 بھی ہو جانتے فکر والی گل تے نہیں. ہاں مطلب فکر نہ باج کر لیا جی. لو جی دھیان کرے جی. سورہ نمل میرے سامنے آئی ہے. 27 نمبر سورہ ہے. 16 نمبر آیت ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ووارثا سلیمان داؤدا. ہم نے وارث بنایا سلیمان کو داؤد علیہ السلام کا. یہ داؤد کون تھے؟ جیتے رہے نبی. سلیمان بولو. اور نبی نبی کریا کرو کہ ہو گیا. اے نبی نبی کرنا سنیوں کے حصے میں آیا ہے. نبی نبی کیا کرو. داؤد سلیمان علیہ السلام آپس میں کیا لگے جی. جیوں دے رہو بابا جی. پیو پت. چلو جیڑی اچھی لینگویج جیڑی بھی ہوں دی بولو. پیو پت. پیو بھی نبی تے پتر بھی. ہن ذرا اے یاد رکھیا جی دوویں پیو پتر نبی. ٹھہرو ہن آؤ سورہ آل عمران وال. 3 نمبر سورت ہے. 37 38 39 40 41 42 تک آیتاں نے. روک کے سنیا جی. اللہ فرماندا بسم اللہ الرحمن الرحیم کلما دخل علیہا زکریا المحراب. حضرت زکریا نبی مریم کے حجرے میں داخل ہوئے. وجد عندہا رزقن. آپ ویندے نے مریم دے سامنے بے موسمی پھل پائے نے. جدو زکریا پھل ویکھے نے نا کالا یا مریم ان لکی ہذا. آپ فرماندے نے مریم اے بندہ تے تیرے کو آمدا کوئی نہیں. اے پھل کتھوں آئے نے؟ قالت ہوا من عند اللہ. مریم نے جواب دیتا بازاروں نہیں آئے اللہ نے جنت چکر لے لے. یہ مطلب پیر محل والے قرآن پڑھ کے سمجھ آئی جے اتو لنگر تھلے آ ہی جاندا ہے. نہیں بندے چپ بیٹھے نے. اتو لنگر تھلے نہیں آؤں. میں پھر بھی موقع ایک ہور دینا. اتو لنگر تھلے ہن میں ایک آیت لگا پڑھن دے جی تسی چپ رہے تے پھر میری تھکاوٹ ود جائے گی. اے جدا اتو لنگر تھلے آئے اونوں مریم کہندے جے. اللہ فرماندا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تے جدا پکیا ہویا اُتے جائے اونوں زہرا کہندے نے. بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. اچھا بھائی جس دل میں جیڑے شیطان دے نوکر بیٹھے او تے سبحان اللہ کہو یارا. ہم ہیں گدا رسول کے آل رسول کے. کیا بات ہے. ہم ہیں گدا رسول کے آل رسول کے مولا علی کے حضرت زہرا بطول کے. ہاں مل جائے 4 ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے. ارے منبر بنا رسول کا منبر بنا رسول کا عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہہ دو یار. اچھا بھائی تھوڑا آگے چلو بھائی. لنگر آیا اوپر سے. جب لنگر آیا ہنالک دعا زکریا ربہ. اونا قدمت زکریا نبی ہاتھ چکے فرماندے نے کالا ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ. اللہ اگر مریم نو بے موسمی پھل دے سکنا ہے مینوں بڈھے بارے پتر نہیں دے سکتا. دعا کیتی نبی نے. چپ بیٹھے ہو نہیں کیتی. میرے نہ ملو ذرا کیتی. ادھر نبی دعا کیتی ہے. فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ. اللہ فرمایا فرشتیوں جاؤ جا کے میرے نبی نو کہو تیری دعا قبول کرنے ہیں تینوں پتر دیاں گے. تیرا پتر ہوئے گا ساڈا نبی ہوئے گا نہ یحییٰ ہوئے گا. یہ دا مطلب ہے اے بھی پیو پتر نبی. بھائی سارے بولو بھائی اے بھی پیو پتر نبی. تھوڑا سا اسے آگے کیجئے گا. بھائی دومی پیو پتر نبی. زکریا یحییٰ داؤد سلیمان. اچھی بولو نبی نبی کرو. زکریا یحییٰ ٹھیک ہو گیا جی. داؤد کنے نبی ہو گئے 4. 4 پیو پتر نبی. بھائی 4 پیو بھی نبی تے پتر بھی. تو جی بس ہن آجو ہن ٹائم تقریباً قریب آ گیا. آدم خود بھی نبی تے پتر شیف پیو بھی نبی تے پتر بھی. کنے نبی ہو گئے 6 ہو گئے. یعقوب علیہ السلام
تے پتر یوسف علیہ السلام آج تواڈی خیر ہو گئی یوسف علیہ السلام نبی پیو بھی نبی پتر بھی نبی تے پتر بھی نبی کتنے ہو گئے 8 8 نبی ہو گئے ہن ذرا جم کے بیاجے سورہ مریم میں ارشاد ہوتا ہے وَاشْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان صدیقا نبیّا ابراہیم علیہ السلام نبی بندے چپ کیوں نے نبی نبی کرو ابراہیم علیہ السلام نبی وَاشْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیّا جناب دا پوت کون اسماعیل علیہ السلام تواڈی خیر ہو گئی کنے ہو گئے 10 انہاں دا ایک ہور بھی پوت نبی سی حضرت اسحاق کنے ہو گئے جی اور کوئی یار بھی پکاندہ ہے تے بولے تے صحیح بیٹھے نے یار بھی کھوانا لے یہ مہربانی ہے اللہ دی سنیاں تے آبار بھی لنگنی ہے نال ہی یار بھی آ جانی ہے بھائی بولو تے صحیح جنہوں سمجھ آ رہی ہے یہ مہربانی ہے کریم کی اچھا یہ دا مطلب ہے 12 نبی تو سا سن لینے پیو بھی نبی پتر بھی نبی بھائی جب تک تسی بولو گے نہیں مسئلہ سمجھ نہیں آنا تے میرے جان دا ٹائم قریب ہو گیا ہے منٹ بھی ہو گئے نے 10 منٹ اور نے پیو بھی نبی یہ بولو گے تے 10 منٹ بھی اتے جا سکتے ہیں نبی تے پتر بھی ان ذرا جم کے بھی آجے ابراہیم نبی 2 پتر اسماعیل نبی بولو نبی اسحاق نبی پیو بھی نبی پتر بھی نبی اے ذرا گراف سمجھا جے گراف اتے باپ بھی نبی تھلے 2 پتر نبی ہن ایک منٹ ٹھہرے جے حضرت اسحاق تو تھلے جانا ہے جانا قرآن دی آیت نہ لے سبحان اللہ جے سارے سبحان اللہ کا بولتے اب ایسے نہیں کر کے بولو تاکہ گل سمجھ آئے ہن رکیا جے بس یہ میں نتیجہ دینے لگا ہوں سورہ نام 6 نمبر سورت 83 84 85 نمبر آیت ہے رک کے سننا کوئی جلدی نہیں آرام سے سنو مسئلہ دھیان سے سمجھنا ذرا آپ میرا ساتھ دیں گے یہ میرے سامنے رکھنا ہے قرآن میں اسے تلاوت کروں گا یوں مجھے نظر آئے بے شک تھوڑا فاصلے پہ کھڑے ہو جائے ابراہیم نبی اچھی بولو نبی 2 پتر نبی اسماعیل اسحاق ہن ذرا ایتھو تھلے چلے ہاں تے چلے آیت نالا 1 منٹ رکیا جے اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ اسحاق نبی وَيَعْقُوبَ یعقوب کُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا نوح من قبل ومن ذریته داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کلو من الصالحین اللہ فرماتا ہے ادھر حضرت اسحاق کی نسل میں نبی نبی تشریف رکھیں جی نبی 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 باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی بلکہ بھائی بھائی نبی ادھر اسحاق کی نسل میں نبی 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 یہ قرآن میں نے پڑھا ہے نبی نبی کا شجرہ قرآن سے پڑھا ہے ادھر اسحاق کے بیٹے نبی پھر آگے بیٹا نبی پھر آگے بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی ادھر نبی ہی نبی ہنگرت تیانر بھی آجے ادھر اسماعیل نبی کدار نہیں حمل نہیں نبی نہیں نبت نہیں سلامہ نہیں یسا نہیں عدین نہیں عدنان نہیں مہا نہیں مگر نہیں الیاس نہیں مدرکہ نہیں کنانا نہیں فہرین نہیں لوئی نہیں ہاشم نہیں عبد المطلب نہیں عبداللہ نہیں محمد نبی اور نبیوں کے نبی اچھا رکو مصطفیٰ کو اللہ نے بیٹے دیے ان میں کوئی نبی صحابہ میں نبی آل محمد میں نبی مولا یہ سمجھا کیا رہا ہے اللہ فرمائے تمہیں یار کا شجرہ پڑھ کے سمجھ نہیں آئی ادھر اسحاق کی نسل میں نبی 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 باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی ادھر اسماعیل کے نیچے تیرے اور میرے محبوب کے اوپر بھی کوئی نبی نہیں نیچے بھی کوئی نبی نہیں اور یار جدو اللہ یار دے اتے تھلے نبی برداشت نہیں کرتا کسی کانے نو کیا برداشت کرے گا یار تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت
محمد. چلو یارا بڑے اچھے انداز سے توجہ سے آپ نے عقیدہ ختم نبوت کو قرآنی آیات کی روشنی میں سنا. قرآن سے آپ نے عقیدہ سنا. اگر کہو تو ایک آیت اور ہاں پڑھ لیتے ہیں, ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں تاکہ پھر یہ خطاب جو 50 سے 60 منٹ تک چلا جائے. رکیے, لیکن 60 سے پہلے میں چھوڑوں گا. اچھا پہلے ایک حدیث نہ پڑھ لئیے بھائی, ایک حدیث پڑھ لینی ہے, مڑ پھر قرآن دی آیت پڑھنی ہے. میں ہوں ذرا تھوڑی بولی بچ آ گیا نا, ہولی ہولی پنجابی چ آ گیا.